بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ناگ ٹی وی 4 کی طرف سے نعیم کھوکھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم گلوٹین کے بارے میں کچھ بات کریں گے۔ اس کے کیا فائدے ہیں، اس کے کیا نقصان ہیں۔ ہر غذا میں حیاتین، کیلشیم اور معدنیات وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ اگر ان کے استعمال کے فائدے ہوتے ہیں، لیکن یہ لازمی نہیں کہ یہ اجزا ہر شخص کے لیے سود مند ہوں۔ بہت ساری غذائیں بعض لوگوں کو فائدہ دیتی ہیں، بعض کو نقصان دیتی ہیں۔ مثلاً بعض کو دودھ یا دودھ سے بنی ہوئی اشیاء درد شقیقہ کا باعث ہوتی ہیں، مگر کچھ کو ان سے الرجی ہوتی ہے، یا مچھلی غذائیں ناقص نہیں ہوتی، مگر لوگوں کا جسم انہیں قبول کرنے سے قاصر ہوتا ہے، جس کا اندازہ ہمیں مختلف قسم کی ریئیکشن سے ہوتا ہے۔ ان کی علامات مختلف ہوتی ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو گلوٹین سے الرجی ہوتی ہے۔ گلوٹین دراصل کیا، سب سے پہلے ہم کو یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے گلوٹین ہوتی کیا ہے۔ گلوٹین ایک طرح کی پروٹین ہے جو مختلف جسم کے اناج، خاص طور پر گندم، رائی جو وغیرہ کثرت میں پائی جاتی ہے۔ گلوٹین ہی کی وجہ سے گندم میں نرمی آتی ہے، لچک آتی ہے، اور روٹی بنانے کے لیے ضروری ہے اس میں گلوٹین پائی جائے۔ کچھ افراد کو گلوٹین سے الرجی ہوتی ہے، جبکہ کچھ لوگ گلوٹین یعنی کہ برداشت کی کمی ہوتے ہیں۔ یہ دراصل وراثی بیماری ہے، خاندانی بیماری ہے۔ والدین میں سے کسی ایک کو بھی ہونے کی صورت میں یہ بیماری اپنے آپ اگلی نسل میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ اس بیماری کو سیلک کہتے ہیں، جو کہ 100 میں سے کسی ایک کو ہوتی ہے، لیکن پیچیدہ مرض ہے۔ ماہرین غذا اس بات پر متفق ہیں اس کا صرف ایک ہی علاج ہے۔ وہ ساری عمر گلوٹین والی غذاؤں سے پرہیز کریں۔ یہاں یہ وضاحت کرنی ضروری سمجھتا ہوں کہ گندم ہی نہیں بلکہ گندم سے بنی کوئی شے بھی کھانے سے ایسے لوگوں کو گلوٹین الرجی ہو سکتی ہے۔ ایک بیماری ہے جو متاثرہ آدمی کا جسم کا اندرونی نظام گلوٹین کو قبول نہیں کرتا۔ رد عمل کے طور پر چھوٹی آنت کے اندرونی حصے پہ سوزش ہو جاتی ہے۔ آنت کی جھلی میں عموماً بے شمار ریشے نمودار ہوتے ہیں، جن کا مقصد غذائی اجزاء کو خون میں جذب کرنا ہوتا ہے۔ سیلیک ان کو سخت نقصان پہنچاتی ہے۔ اس سوزش کا زیادہ سے زیادہ نقصان یہ ہوتا ہے خوراک میں موجود اہم اجزاء مثلاً حیاتین، معدنیات وغیرہ ہضم ہو کر خون میں داخل نہیں ہوتی، جس سے اس آدمی کی، چاہے وہ مرد ہے، چاہے وہ بچہ ہے، چاہے وہ عورت ہے، اس کی صحت جلدی سے گرنی شروع ہو جاتی ہے اور وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کو مختلف قسم کی پیچیدگیاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں، جس سے وہ اپنے آپ کو تکلیف میں محسوس کرتا ہے۔ گلوٹین والی غذائیں کھانے سے اس بیماری کے خطرات دوسرے لوگوں کی نسبت بڑھ جاتے ہیں۔ علاج میں تاخیر مزید بیماریوں کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ سیلیک کا شکار افراد امراض دل کا خطرہ اور دوسرے لوگوں کی نسبت دگنا ہوتا ہے۔
اس کی چھوٹی آنت کے نقصان پہنچنے کا خطرہ عام لوگوں کو سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اس بیماری کی علامات سر درد، سر چکرانا، متلی، قے، پیٹ درد، قبض، چھوٹی آنت کا انفیکشن، وزن، خون کی کمی، ہڈیوں کی کمزوری وغیرہ شامل ہے۔ سلیق کے شعبے کی صورت میں خون کا معائنہ کیا جاتا ہے، جس سے ڈاکٹروں کو معلوم ہوتا ہے گلوٹین یا یہ مرض مریض کے جسم میں ہے یا نہیں ہے۔ مثلاً مکمل تشخیص کے لیے مریضوں کو آنتوں کی بائیوپسی کرائی جاتی ہے۔ یہ معائنہ ماہر امراض جگر اور معدہ کرتے ہیں۔ گلوٹین فری خوراک گندم اور جو ہماری پروٹین کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، جس وجہ سے یہ غذائیں استعمال میں نہ کرنے کی صورت میں ہمیں گندم اور دیگر اجناس کے متبادل میں استعمال کرنا پڑیں گے تاکہ مکمل غذائیت میسر ہو۔ اس وقت گلوٹین فری غذاؤں میں بازار بھرے ہوئے ہیں، کیونکہ گلوٹین فری آٹے سے روٹی، بسکٹ وغیرہ بنانا قدرے مشکل ہوتا ہے۔ اس کے لیے چاول، چنے، اوٹس، باجرہ، مکئی وغیرہ کو گندم کے متبادل طور پر استعمال کرنا چاہیے، بلکہ استعمال ہونا چاہیے۔ اس طرح پروٹین کے حصول کے لیے انڈے، دودھ، مکھن، مٹر، سبزیاں، پھل، بیسن سے بنی اشیاء، مرغی، مچھلی اور پھلوں کے جوس وغیرہ کو متبادل کے طور پر لایا جا سکتا ہے۔ اپنے ماہر غذائیت سے گلوٹین فری چارٹ بنائیے یا پلان بنائیے یا ٹائم ٹیبل بنائیے۔ کھانے پینے میں احتیاط پرہیز کریں، بازار سے بنے ہوئے کھانوں سے اجتناب کریں اور فریز ہوئی گوشت، سبزیاں ہرگز استعمال نہ کریں۔ بالکل فریش سبزیاں اور گوشت استعمال کرنا چاہیے۔ چنے یا مکئی کی پسائی کے بعد چکی سے بچی ہوئی گندم دوسرے اجناس میں شامل کر سکتے ہیں، جبکہ گندم معمولی سی مقدار بھی سیلیک کے مریضوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے اور اس طرح میزج کرنے سے پیچیدہ امراض لاحق ہو سکتے ہیں۔ سیلیک امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، USA، ایران، بھارت سمیت متعدد ممالک میں اپنے پنجے گاڑ چکی ہے، اس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ترقیاتی اور ترقی یافتہ ممالک یا ترقی پذیر ممالک میں بنیادی فرق اس بیماری سے آگاہی کا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں سوشل سیکٹر کے فلاحی ادارے رضاکارانہ طور پر دن رات بیماری کے خلاف اخبارات میں بذریعہ ٹی وی، بذریعہ سوشل میڈیا مکمل طور پر آگاہی مہم چلا رہے ہیں۔ اس طرح ان ملکوں کے عوام کو نہ صرف تازہ صورتحال معلوم ہوتی ہے اور ان تمام مریضوں کو ایک پلیٹ فارم کے ذریعے رابطے میں رکھا جاتا ہے۔ انہیں بیماری کے مسائل ایک دوسرے سے شیئر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ہمارے ہاں جو ترقی پذیر ممالک ہیں، چاہے وہ بر اعظم افریقہ ہے، چاہے وہ بر اعظم ایشیا ہے، چاہے وہ پاکستان ہے، چاہے وہ انڈیا ہے، ہمارے ہاں اس سہولت کا فقدان ہے۔ ہمارے پاس ترقی یافتہ ممالک کی نسبت ترقی پذیر ممالک میں
اتنی ٹیکنالوجی اتنی آگاہی نہیں ہے، نہ ہم اپنے عوام کو یہ آگاہی صحیح طریقے طور پر پہنچا رہے ہیں۔ اور حکومتی اداروں کو نہ صرف ان لوگوں تک آگاہی پہنچانی چاہیے، بلکہ آگاہی پہنچا کر اور گلوٹین فری خوراک فراہمی کرنے میں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ کرے ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھتے ہوئے صحت تندرستی سے رکھے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہمارا یہ بھی پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اس کے لیے حق صاحب کو اجازت دیں، پھر کسی اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔